اچھا، اور کس کو یاد ہے یہ سبق؟ جی استاد جی، میں نے تھوڑا سا یاد ہے، میں نے پڑھا نہیں کل۔ جی حروف اصلی کے اعتبار سے تمام فعل اور اسم دو قسم کے ہیں، ایک ثلاثی ایک اور رباعی۔ ثلاثی اس کو کہتے ہیں جس میں تین حرف ہوں، جیسے زارابا، ناصارا، اور رباعی اس کو کہتے ہیں جس میں چار لفظ ہیں، جیسے باسارا اور دہراجا۔ پھر ثلاثی اور رباعی کی آگے دو دو قسمیں ہیں، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مجرد فی، اور اسی طرح مزید کی۔ رباعی مجرد اور رباعی مزید فی۔ اور مجرد اس کو کہتے ہیں جس کے ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں کوئی حرف زائد نہ ہو، اور مزید فی اس کو کہتے ہیں جس میں واحد مذکر صیغہ واحد مذکر غائب میں کوئی حرف زائد ہو۔ اچھا، یہ سمجھ تو سب ساتھی گئے نا؟ کسی کو کوئی اشکال تو نہیں ہے اس سبق میں؟ جی حضرت سمجھ گئے۔ جی استاد مطلب ایک بار مزید فی کا بتا دیں، کیا ہے اس کو سمجھ نہیں آئی، مجرد اور مزید فی؟ مجرد اس کو کہتے ہیں نا کہ اس کے ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب والا صیغہ، اس میں تمام حروف اصلی ہو، کوئی بھی حرف زائد نہ ہو۔ اس کے ماضی کے واحد مذکر غائب، یعنی ماضی کے پہلے صیغے میں جتنے حروف ہوں وہ سب اصلی ہو، یا تو فا کلمے کے مقابلے میں ہو، یا عین یا لام، اس کے علاوہ کوئی بھی حرف نہ ہو۔ اور مزید فی اس کو کہتے ہیں جس کے فا عین لام کے مقابلے میں، جس کے واحد مذکر غائب کے صیغہ میں پہلے ماضی میں اصلی حروف کے علاوہ زائد بھی ہو، اصلی بھی ہو زائد بھی ہو۔ جیسے مثلا ہم کہتے ہیں نا اکرما، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اکرما اکرما اکرم، تو یہ جو اکرما ہے اس میں اصلی حروف بھی ہے زائد بھی ہے۔ یہ حمزہ جو شروع میں ہے یہ زائد ہے، اور کاف را میم یہ اصلی ہے، تو اس کو مزید فی کہتے ہیں۔ حضرت جی ایک ٹھیک ہے سوال استاد تھا۔ احمد۔ اچھا، چند اہم اصطلاحات ہیں ان کو سمجھ لیں۔ یہ کچھ فارسی کے الفاظ ہیں، ایک کو کہتے ہیں سہ اقسام، ایک کو کہتے ہیں شش اقسام، ایک کو کہتے ہیں ہفت اقسام وغیرہ۔ تو سہ اقسام کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ سہ، یہ کلمہ سہ اقسام میں کیا ہے، تو سہ اقسام سے مراد ہوتا ہے اسم، فعل اور حرف، کیونکہ سہ کہتے ہیں تین کو، تو سہ اقسام کا معنی ہے تین اقسام، اور اس سے مراد کیا ہے؟ اسم، فعل اور اسم، فعل اور حرف۔ آپ کو کوئی کہے ضربہ، یہ سہ اقسام میں کیا ہے، تو آپ کہیں گے فعل۔ آپ کو کوئی کہے زیدن، یہ سہ اقسام میں کیا ہے، آپ کہیں گے کہ یہ اسم ہے۔ کوئی کہے من، یہ سہ اقسام میں کیا ہے، تو آپ کہیں گے تین اقسام، یعنی اسم، فعل اور حرف۔ ایک دوسری اصطلاح اس کو کہتے ہیں شش اقسام، شش فارسی میں کہتے ہیں چھ کو، تو شش اقسام کا معنی ہے چھ اقسام۔ تو شش اقسام کس سے کیا مراد ہے؟ شش اقسام سے مراد ہے ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی۔ آپ کو کوئی کلمہ دے دے اور کہے کہ یہ شش اقسام میں کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ثلاثی مجرد ہے، یا ثلاثی مزید فی ہے، یا رباعی مجرد ہے، یا رباعی مزید فی ہے، یا خماسی مجرد ہے، یا خماسی مزید فی ہے۔ آپ اس کو معلوم کریں گے اس کا کیا طریقہ ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی صیغہ آپ کو کوئی دے دے، آپ اس کے واحد مذکر غائب والا صیغہ دے کے وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا، فعل ماضی کا جو صیغہ ہے نا واحد مذکر غائب، وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ثلاثی مجرد ہے، یا ثلاثی مزید فی ہے، یا رباعی مجرد ہے، یا رباعی مزید فی ہے، یا خماسی مجرد ہے، یا خماسی مزید فی ہے۔ سمجھ گئے یہ؟
حضرت اس کی اگر کوئی مثال دے دیں، جیسے حضرت یہاں پہ نا تزندا کا، تو حضرت ہمیں اگر ہم اس کے اصلی حروف نکالیں تو ہمیں کیا پتا کہ یہ ثلاثی ہے یا رباعی ہے، کیونکہ اس کے حروف تو حضرت یہ تقریباً 5-6 حروف ہیں، تو ہم کیسے اندازہ کریں گے کہ یہ رباعی ہے یا ثلاثی ہے؟ تو آپ وزن نکالیں گے تو وزن سے پتہ چلتا ہے. وزن جب نکالیں گے جو حروف فا عین لام کے مقابلے میں آ جائے تو وہ اصلی ہو جائیں گے، جو فا عین لام کے مقابلے میں نہیں ہوں گے وہ حضرت آپ کی آواز بند ہو گئی. اچھا. تو تزندقہ کا وزن جب ہم نکالتے ہیں نا تو تزندقہ کا وزن ہے تفاعلہ، تو اس میں تا تو زائد ہو گیا، اور باقی زا اور نون اور دال اور قاف، یہ 4 حروف اصلی ہو گئے کیونکہ یہ فا عین لام کے مقابلے میں. تو ہر کلمے کا وزن نکالنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس میں کتنے حروف اصلی ہے اور کتنے حروف اس میں زائد ہیں. اچھا، اب یہ جو 6 اقسام ہیں نا ان کی تعریفات بھی مختصر سن لیں. ثلاثی مجرد اس کلمے کو کہتے ہیں چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو جس کے فا عین لام کے مقابلہ میں 3 حروف اصلی ہو اور زائد حروف نہ ہو. ساجد دوبارہ بتا دیجیے گا، جی. ذرا اس کی تعریف دوبارہ بتا دیجیے. اچھا، ثلاثی سلا- مجرد اس کلمے کو کہتے ہیں چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو اس کے فا عین اور لام کے مقابلے میں، اچھا، اسم ہو یا فعل ہو اس میں 3 حروف اصلی ہو اور زائد حروف نہ ہو. ثلاثی مجرد جس میں 3 حروف اصلی ہو اور زائد حروف نہ ہو. ثلاثی مزید فیہ اس کلمے کو کہتے ہیں چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو جس کے فا عین لام کے مقابلہ میں، اچھا نہیں، وہ اسم ہو یا فعل ہو کہ جس میں 3 حروف اصلی بھی ہو اور 3 حروف اس اصلی کے علاوہ زائد حروف بھی ہو. یہ ہو گیا ثلاثی مزید فی، اس میں 3 حروف اصلی ہو اور زائد حروف بھی ہوں. پھر ہے رباعی مجرد، یہ کس کو کہتے ہیں؟ رباعی مجرد کے جس کے فا عین اور، اچھا، رباعی مجرد چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو کہ اس میں 4 حروف اصلی ہو اور زائد حروف نہ ہو. اور رباعی مزید فی چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو کہ جس میں 4 حروف اصلی بھی ہو اور اس کے علاوہ زائد حروف بھی ہوں. آخر میں ہے خماسی مجرد. خماسی مجرد کہتے ہیں کہ جس کے کتاب کی ضرورت نہیں ہے. خماسی مجرد کہتے ہیں اس اسم کو، اس اسم جامد کو کہ جس میں 5 حروف اصلی ہو اور کوئی زائد حرف نہ ہو. صحیح ہے، خماسی فعل نہیں آ سکتا، یہ ہمیشہ اسم جامد ہوتا ہے. اور خماسی مزید فی ہی ہر اس اسم جامد کو کہتے ہیں کہ جس میں 5 حروف اصلی کے علاوہ زائد حروف بھی ہیں. یہ ہو گئے 6 اقسام. 6 اقسام تو آپ کو پتہ ہے نا، اسم کس کو کہتے ہیں؟ فعل اور حرف، وہ 6 استاد اقسام ہے. مطلب اب یہ 6 اقسام ہیں. آخری آخری جو ہے نا آپ نے اقسام بتائے اس کو لکھتے کیسے ہیں؟ آخری خماسی مجرد جی استاد جی، کیسے لکھتے ہیں؟ خماسی مجرد ہر اسم جامد کو کہتے ہیں کہ جس میں 5 حروف اصلی اور زائد حروف نہ ہوں. ہاں، اسی طرح ہی لکھتے ہیں جیسے لکھا ہوا. باقی اسم جامد جو ہے وہ اس طرح لکھا جاتا ہے. ہر اس اسم جامد کو کہتے ہیں جس میں 5 حروف اصلی ہوں. تو یہ یاد کر لے، آئندہ اگر پوچھا جائے، کوئی بھی پوچھ لے گی
یہ کلمہ شش اقسام میں کیا ہے؟ تو آپ ان کو یہ کہیں گے کہ یہ یا ثلاثی مجرد ہے یا ثلاثی مزید فی ہے۔ مثلا کوئی کہ دحرجہ، یہ شش اقسام میں کیا ہے؟ تو آپ ان کو کہیں گے یہ رباعی مجرد ہے۔ کوئی آپ کو کہے تقلنسا، یہ کیا ہے؟ تو آپ ان کو کہیں کہ یہ رباعی مزید فی ہے۔ جعفر، یہ بھی رباعی مجرد ہے۔ خندریس بروزن فعللیل، تو یہ پھر خماسی مزید فی ہے۔ جحمرشن بروزن فعللیل، یہ خماسی مجرد ہے۔ تو کوئی بھی صیغہ آپ سے پوچھ لے تو آپ ان کو یہی بتانا ہے۔ تو آج استاد یہ محترم، تعریفات ہے۔ استاد محترم، جی، استاد محترم، مجھے صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آئی، سوال کر سکتا ہوں؟ کس اجازت ہے؟ کی کس کی استاد محترم، جو ہے نا، ایک تو فا اعلان کے مقابلے میں ہو اس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی کوئی زائد اگر ہو ثلاثی مجرد فی کہتے ہیں، ٹھیک ہے استاد محترم؟ ثلاثی مجرد اس کو کہتے ہیں نا کہ جس میں تین جی استاد حروف اصلی اور زائد حروف نہ ہو۔ جی، جی استاد جی۔ ہاں، پانچ نام اس میں نہیں، بس تین حروف اصلی اور زائد حروف نہ ہو۔ اچھا اچھا، مجھے فی اس کو کہتے ہیں مزید فی، یعنی تین حرف اصلی ہوں اور زائد بھی ہوں۔ ہاں رباعی اس کو کہتے ہیں چار حرف اصلی ہوں اور زائد بھی ہوں، زائد نہ ہوں۔ ہاں، اور فی، مزید فی اس کو کہتے ہیں چار حرف اصلی ہوں اور مزید بھی ہوں، زائد زائد بھی بھی ہوں۔ ہو، ہاں۔ اور خماسی پانچ حروف اصلی ہوں اور زائد بھی ہوں، ہاں، اور زائد نہ ہوں۔ اور زائد فی نہ اس ہو۔ کو کہتے ہیں جی، پانچ حروف اصلی ہوں اور زائد بھی ہوں اس سے زیادہ، ایسے استاد جی؟ ٹھیک ہے، ہاں، اس کو خماسی مزید فی کہتے ہیں، صحیح ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، بس یہ یاد کر لے کافی ہے۔ حضرت اس میں جامد آپ بتا رہے تھے، یہ کیا ہوتا ہے؟ جی، اس میں جامد کیا، کس کو کہتے ہیں؟ ما سے اصل میں مجرد یہ میں تو جب، آگے آئے گا ابھی۔ اصل میں اسم کی تین قسمیں ہیں نا، ایک اس میں جامد ہوتا ہے، ایک اس میں مصدر ہوتا ہے، ایک مشتق ہوتا ہے۔ تو اسم کی تین اقسام ہیں۔ اس میں جامد ایسا اسم ہوتا ہے کہ وہ کسی سے بنتا نہیں ہے، اور اس سے بھی کوئی اور اسم نہیں بنتا، بس وہ پتھر کی طرح ہوتے ہیں۔ تو مثلا فرسن، اب فرسن گھوڑے کو کہتے ہیں۔ اب فرسن کسی اور لفظ سے نہیں بنا ہے، اور فرسن سے کوئی اور لفظ بھی نہیں بنتا۔ یا لوگوں کے نام ہو گئے، شہروں کے نام ہو گئے، کتاب وغیرہ، یہ سارے تو اس کو اس میں جامد کہتے ہیں، جو کسی سے بنا ہوا نہ ہو اور اس سے بھی کوئی اور نہیں بنتا۔ ایک تو اسم فاعل اور اسم مفعول، اور یہ ہوتا ہے نا ضاربن، تو ہم نے کہا کہ یہ ضرب سے بنا ہے یا یضربو سے بنا ہے، مضروبن ہو گیا، اور مجتنبن، تو یہ سارے بنتے ہیں فعل سے، وہ نہیں، اس کو اسم جامد نہیں کہتے۔ اسم جامد اس چیز ہوتا ہے کسی سے بھی نہیں بنتا اور اس سے بھی کچھ اور نہیں بنتے، جیسے چیزوں کے نام وغیرہ ہو گئے۔ تو یہ جو خماسی ہوتا ہے نا، یہ ہمیشہ اسم جامد ہوتا ہے، فعل نہیں ہو سکتا۔ اچھا ٹھیک حضرت، ہے، آپ ایک اور قسم بتا رہے تھے، زے اقسام، شش اقسام، اور اس کے علاوہ آپ کچھ اور بھی بتا رہے تھے شاید، کوئی تیسری قسم وہ بھی تھی ہفت جی؟ اقسام ہے، وہ انشاءاللہ علم الصرف کے تیسرے حصے میں آئے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ ہفت اقسام ہے، 12 اقسام، وہ آگے آنے والے ہیں، بس فی الحال یہ 6 اقسام 6 اقسام کافی۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ اسامہ بھائی ریکارڈنگ بند کر دیجیے۔
السلام علیکم عثمانی صاحب. حاجی صاحب نے نہیں دیکھا, میں تقریباً 3 سال پہلا ایک ایکڑ مظفر خان صاحب دی مشیناں نے تے وہ انہاں کو کٹائی جو کرواتا تھا نا تے میں آپ ہی چلاتا ہوں. عثمانی بھائی, بھائی تعالیٰ عثمانی صاحب. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لگتا ہے بھائی نا اسامہ صاحب چلے گئے نماز پڑھنے, ریکارڈنگ پہ لگا کے نا لیپ ٹاپ. آپ کلاس کو لیو جی کر جی دیجیے تاکہ نا ریکارڈنگ بھی ختم ہو جائے. آپ ہوسٹ ہے نا, کلاس کو لیو کر دیجیے آل کے لیے. اچھا, یہ اینڈ میٹنگ فار آل. جی جی جی, وہاں پہ ٹھیک ہے.